کلپ نمبر 1503۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کاف کی آیت نمبر 5 سے 8 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج۔ ترجمہ، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک ایسی بات میں ہیں جسے قرار نہیں۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ اس آیت میں حق سے مراد نبوت ہے، جس کے ساتھ روشن معجزات ہیں، یا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے صرف تعجب ہی نہیں کیا بلکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک کام بھی کیا کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے سوچے سمجھے بغیر اسے جھٹلا دیا، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید سے متعلق ایک ایسی بات میں پڑے ہوئے ہیں جسے قرار نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر، کبھی جادوگر اور کبھی کاہن کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کو کبھی شعر، کبھی جادو اور کبھی کہانت کہتے ہیں، کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ ترجمہ، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ اس آیت سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا تو اس وقت کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا، جس کی تخلیق میں ہماری قدرت کے آثار نمایاں ہیں، تاکہ وہ اس بات میں غور کرتے کہ ہم نے اسے کیسے اونچا اور بڑا بنایا اور ستونوں کے بغیر بلند کیا اور اسے روشن ستاروں سے سجایا، اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں، کہیں کوئی عیب اور کمی نہیں۔ تو جب رب تعالیٰ اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے اور ظاہری اسباب کے بغیر اسے بلند کر سکتا ہے اور اس میں ستاروں کو روشن کر سکتا ہے، اور اتنے طویل و عریض آسمان کو کسی شگاف اور نقص و عیب کے بغیر بنا سکتا ہے، وہی رب تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے تو اس میں کیا بعید ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ ترجمہ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈالے اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دوسری دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ان کافروں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو پانی کی سطح پر اس طرح پھیلایا کہ پانی میں گھل کر فنا نہیں ہوتی، ورنہ مٹی پانی میں گھل جاتی ہے، اور زمین پر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دی ہیں تاکہ زمین قائم رہے، اور ان میں ہر سبزے، پھلوں اور پھولوں کے جوڑے اگائے جو دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں۔ تو جب رب تعالیٰ زمین کو پیدا فرما سکتا، پہاڑوں کے ذریعے اسے قائم رکھ سکتا اور اس میں نشو و نما کی قوت پیدا کر سکتا ہے، تو مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا اس کی قدرت سے کہاں بعید ہے۔ تبصرۃ وذکریٰ، بصیرت اور نصیحت کے لیے، یعنی آسمان و زمین اور ان سے متعلق بیان کی گئی تمام چیزیں ہر اس بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انوکھی چیزوں اور خلقت کے عجائبات میں غور و فکر کر کے اس کی طرف رجوع کرنے والا